بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس وہ عبادت کریں، یا ہم نے ترجمے میں کہا کہ پس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ توجہ فرمائیے، فَلْيَعْبُدُوا 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے فا، تو یا پس، گویا کہ جو گزشتہ 2 آیات میں سبب بیان کیا گیا تھا، یہ فا کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ اس سبب کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے تمہیں یہ امن و امان فراہم کیا ہے کہ تم آرام سے تجارتی سفر کر لیتے ہو اور لوٹ مار سے محفوظ رہتے ہو اس گھر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے۔ پس اب تمہیں کیا چاہیے کہ پس کے بعد، فا کے بعد وہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے، تمہیں یہ چاہیے، تم یہ کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا، یہ اصل میں تھا لِيَعْبُدُوا، لیکن فا کے آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا اور یہ بن گیا فَلْيَعْبُدُوا۔ اگر فا نہ ہوتا تو یہ لفظ تھا لِيَعْبُدُوا۔ لِيَعْبُدُوا میں جو لام ہے یہ امر کا لام اسے کہا جاتا ہے۔ جب یہ کسی فعل پر، یعبدو فعل ہے، وہ عبادت کریں، جب اس پر لام داخل ہوتا ہے جس کو لام امر، امر یعنی حکم، لام امر جب آتا ہے تو پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ وہی حکم کا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لِيَعْبُدُوا، وہ عبادت کریں۔ یہ بھی ہم عرض کر دیں کہ یہ جو یعبدو ہے یہ اصل میں یعبدونا تھا، وہ عبادت کرتے ہیں۔ لام امر جب یعبدونا پر آیا تو عربی قواعد کے مطابق یہ نون جو تھا آخر میں وہ غائب ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، تو یہ بن گیا فَلْيَعْبُدُوا۔ انشاءاللہ کہ یہ واضح ہے۔ یعبدو کہ جو اصل میں یعبدون تھا، اس کے بنیادی حروف عین، با اور دال ہیں، جس سے لفظ عبد بنتا ہے۔ عبد جس کا معنی غلام یا بندہ کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، عین، با اور دال سے 2 لفظ ہیں، ایک ہے عبودیت اور ایک ہے عبادت۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ توجہ فرمائیں۔ عبودیت کا معنی ہے کسی کے سامنے ذلت، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ کوئی بڑا، کوئی طاقتور، کوئی سردار، کوئی آقا، اس کے سامنے جب کوئی کمزور، کوئی بیچارہ، کوئی لاچار، کوئی فقیر اپنی ذلت اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اس کو عبودیت کہا جاتا ہے، اور اسی معنی سے لفظ عبد بھی ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، کہ جو اپنے آقا کے سامنے گویا کہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اسی لیے اس کا بندہ اور غلام کہلاتا ہے۔ لفظ عبادت کمال عبودیت کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو اظہار ہے عاجزی کا، انکساری کا، ذلت کا کسی کے سامنے، اگر ہم اس کے آخری نقطے کو فرض کریں، یعنی اتنی ذلت، اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ جس سے زیادہ کی ہی نہ جا سکتی ہو، عاجزی و ذلت و انکساری کے اظہار کا آخری نقطہ، اس کا کمال، اس کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ یعنی لوگوں کو پالنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، ان کا رزق دینے والا، موت و زندگی عطا کرنے والا، اور پھر آخر میں انسانوں کا حساب کتاب لینے والا، اس پوری کائنات کو بنانے والا، تو جب ہم ان صفات کو دیکھتے ہیں تو عبادت
کا جو لفظ ہے اور عبادت جس کام کو کہا جاتا ہے، اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ عبادت فقط اور فقط ایک ذات کے لیے ہے، ایک ذات اس کے لائق ہے، اور وہ وہی ہے کہ جو سب سے بڑا ہے، جس کے سب غلام ہیں۔ لہذا معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ لیکن عبودیت وہ دنیاوی نظام میں کسی کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کر دینا، مثلا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نوکر ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کم مال و دولت والا ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار جا کر کسی مالدار، کسی طاقتور کے پاس کر دیتا ہے، اگرچہ جو اللہ کے خالص عبد ہوتے ہیں اور جو اپنے خالق کی معرفت جن کو مل گئی ہوتی ہے، ان کا سر پھر کسی کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ وہ کسی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری اور ذلت کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے جیسے خدا کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، اس طرح فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پر ایک حقیقی عبد کا سر جھکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بارگاہ پر، کسی کی چوکھٹ پر اس مومن کا حقیقی عبد کا سر نہیں جھکتا۔ پس عبادت سے یہ لفظ ہے لِیَعْبُدُوا، جو ہم نے کہا کہ فَلْیَعْبُدُوا بن گیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ رب ھذا البیت آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔